حضرت اسحاق ابراہیم بن اسحاق بن یعقوب بن یوسف. یہ ذرا تھوڑا سا شجرہ نسب یاد رکھے. ابراہیم بن اسحاق بن یعقوب بن یوسف علیہ السلام. اللہ رب ذوالجلال نے حضرت اسحاق عنایت فرمائے. یہ امامت کا منصب سمجھا رہا ہو. حضرت اسحاق کو اللہ نے حضرت یعقوب نبی عطا کیے. حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب کے بعد جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے حضرت یعقوب کی نسل سے بھیجے. کوئی اور نسل نہیں ہے. بنی اسرائیل کے سارے نبی اللہ نے حضرت یعقوب کی نسل سے بھیجے. اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ کو حضرت ابراہیم کی نسل سے مبعوث فرمایا. ادھر بھی حضرت اسماعیل کا بیٹا, ادھر بھی ان کا بیٹا, ادھر بھی ان کی نسل سے پیغمبر آئے, اور ادھر بھی آخری نبی حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے. یہ ہو ابراہیم علیہ السلام کا مقام. انی جاعلک للناس اماما. یہ منصب امامت ہے, منصب نبوت ہے جو اللہ نے ابراہیم کی 2 لڑیوں سے اس کائنات میں پیغمبر بھیجے. لہذا اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو اللہ نے منصب عطا کر دیا. اگلی بات سمجھے. 2 باتیں سمجھا چکا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے امتحان اور منصب امامت و نبوت. تیسری بات, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اللہ کے آگے یہ دعا کی. امامت کا منصب تو ملا, اس کے بعد خود سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک درخواست کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قال ومن ذریتی. اے اللہ, میری اولاد میں بھی منصب نبوت ہونا چاہیے. میری اولاد میں, میری اولاد سے, میری نسل سے یہ منصب امامت جاری رہنا چاہیے. تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ٹھیک ہے, لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم, میرا وعدہ تیرے پیروکاروں سے ہے, جو اولاد, جو تیری نسل تیرے نقش قدم پہ رہے گی, منصب امامت و نبوت ان کے اندر موجود رہے گا. جو تیرے عقیدے اور تیرے نظریات کے خلاف جائے گی, ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے, منصب امامت ان کو نہیں ملے گا. لا ینال عہد الظالمین. میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے, بد عقیدہ لوگوں کے لیے نہیں ہے, مشرکوں کے لیے نہیں ہے. جو تیرے منہج اور تیرے طریقہ سے ہٹ جائے گا اس کے لیے منصب امامت نہیں ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر آگے دعا کی, اور اس دعا کا تعلق خانہ کعبہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر جب اسماعیل جوان ہوئے, اور اس وقت ان کی عمر 20 سال ہو چکی تھی. 20 سال کی عمر, 20 سال کی عمر میں اللہ رب ذوالجلال نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا. اور یہاں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں, کعبۃ اللہ اس دنیا میں 10 دفعہ تعمیر ہوا ہے, 10 مرتبہ تقریباً. بعض مفسرین نے 10 مرتبہ لکھا ہے. سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا, اور فرشتوں کے بعد حضرت آدم نے تعمیر کیا. حضرت آدم کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام, انہوں نے تعمیر کیا. اور اس کے بعد 4تھی مرتبہ اللہ نے ابراہیم کو قرآن پاک میں آیات ذکر کر دی کہ میں نے ان کو بطور خاص حکم دیا تھا کہ ابراہیم اب میرا گھر تم اور تمہارا بیٹا دونوں مل کر تعمیر کرو.
اچھا، کسی اور نبی کا تذکرہ نہیں ہے کہ اس نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا. یہ بھی منصب نبوت ہے، ابراہیم کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ ان کی منصب امامت کا تقاضا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا تو اس کا قرآن میں تذکرہ ہو گیا. فرشتوں کا تذکرہ نہیں ہے، آدم علیہ السلام کا بیت اللہ کو بنانے کا تذکرہ نہیں ہے، ان کے بیٹے کے بنانے کا تذکرہ نہیں ہے، اور اس کے بعد میں آنے والوں کا بھی تذکرہ نہیں قرآن پاک میں. گویا کہ سب سے اہم جو بنیاد رکھی ہے کعبۃ اللہ کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے، اور اس کا قرآن میں تذکرہ کر دیا. کن الفاظ میں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں، ان کا بیٹا حضرت اسماعیل. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چوتھی تعمیر تھی، اور اس کے بعد آخری تعمیر جو ہوئی ہے وہ حجاج بن یوسف الثقفی نے تعمیر کیا. حکمرانوں میں حجاج بن یوسف الثقفی 10ویں مرتبہ اس نے کعبۃ اللہ کو اثر نو تعمیر کیا. اور اس کے بعد آل سعود جن کی اب حکومت ہے، ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال میں، کعبۃ اللہ کو سنوارنے میں، اس کی خوبصورتی میں، اس کی دیکھ بھال میں، اس کی نگرانی میں، اور اس پر بے دریغ سونا اور چاندی کی صورت میں خرچ کرنے کے سلسلہ میں بہت بڑی خدمات ان کی بھی بلا شبہ، اور آج تک جاری ہے، اور اللہ ان کو توفیق دیتا رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل جو 20 سال کے ہو گئے، کہنے لگے بیٹا مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر کروں، کیا خیال ہے؟ کہنے لگے ابا جان میں حاضر ہوں. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے، پتھر بھی نہیں اٹھا سکتے، کوئی بھاری کام نہیں کر سکتے، بزرگ نبی ہیں، لیکن اللہ اتنے بزرگ ہستی سے اپنے گھر کی تعمیر کروا رہا ہے. اے میرے پیغمبر، اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، اے کائنات کے امام، تجھے حکم ہے میرے گھر کی تعمیر کرو. تیرے ہاتھوں سے میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کروانا چاہتا ہوں. بوڑھے ہو چکے، بیٹے سے کہا بیٹا مجھے پتھر پکڑاؤ، اور نہ کوئی چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو قتل کر سکتا ہے، کوئی وہاں بے رحمی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسلامی حکومت اسلام کے احکام کو بالادست کر رکھا، ان کو نافذ کر رکھا ہے. کیوں نہیں نافذ کرتے؟ غربت کے رونے روتے ہو، دیوالیہ کے رونے روتے ہو، بے روزگاری کے رونے روتے ہو، بے برکتی کے رونے روتے ہو، ملک میں مہنگائی کے رونے روتے ہو، کیوں نہیں اللہ کی حدود کو نافذ کرتے؟ اللہ نے اپنی حدود کے نفاذ کے بعد اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کا وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق دے دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آگے پھر ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگے حکم ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حبیب اس مقام ابراہیم کو، وہ پتھر جو جنت سے آیا، جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک رکھے، اس کے اندر قدم پیوست ہو گئے. سیڑھی کا کام اللہ نے ابراہیم کو اس پتھر کے ذریعے عنایت کیا. پتھر اللہ کے حکم سے اوپر بھی جا رہا ہے، نیچے بھی آ رہا ہے. جہاں جہاں ابراہیم کو ضرورت ہے وہ پتھر آپ کو لے جا رہا ہے. اللہ نے کہا یہ بڑا مبارک پتھر ہے، میں نے جنت سے بھیجا ہے. او بھائیو، جنت کا پتھر ہے یہ،
مقام ابراہیم کا پتھر جنت کا پتھر ہے، اور حجر اسود کا پتھر جنت کا پتھر ہے۔ اللہ اکبر! کیوں چوما جاتا ہے؟ کیوں استلام کیا جاتا ہے؟ جس نے اس پتھر کو چوم لیا اللہ نے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جس نے کعبۃ اللہ کے ملتزم کے ساتھ چمٹ کر دعا کر لی، اللہ نے روحانی اور جسمانی طور پہ سارے گناہ معاف کر دیے، توانائی عنایت کر دی۔ حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے درمیان کا جو یہ فاصلہ، درمیان کی جگہ ملتزم، بڑی مبارک جگہ یہ بھی۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کو کے بارے میں کہا گیا کہ جس پہ انہوں نے پاؤں مبارک رکھ کر کے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، وہ مقام ابراہیم ہے۔ اس مقام ابراہیم پہ نماز پڑھا کرو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ اور اس کے بعد آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو حکم دیے آگے۔ کعبۃ اللہ تعمیر ہوا، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا، دو حکم دیے، ان کو بھی یاد رکھیں اور یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ میں اس کی وضاحت کے بعد بات ختم کر دوں گا، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا کو اللہ نے بیک وقت دونوں کو حکم دیا کہ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب تم نے یہ کرنا ہے، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں باپ اور بیٹا میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود اور نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو۔ یہ دو قسم کی صفائی ہے، یہ دو قسم کی صفائی۔ ایک شرک کی آلودگی سے صفائی کہ یہاں پہ کوئی مشرک داخل نہ ہو، اور جب مکہ فتح ہوا ہے تو اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتار دی، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اے میرے حبیب، یہ مشرک ناپاک ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، یہ مشرک ہے، یہ ناپاک ہے۔ اس سال کے بعد کبھی بھی مشرک کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہونے چاہیے۔ ایک تو شرک سے پاک کرو، دوسرا اس کی ظاہری طور پہ بھی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھو، اس میں کوئی آلودگی نہ ہو، ناپاکی نہ ہو۔ صفائی اور ستھرائی، بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے اور مسجد نبوی اللہ کا گھر ہے، مسجد اقصی بڑا برگزیدہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ دنیا کی ساری مساجد یہ بھی اللہ کے گھر ہے۔ صفائی اور ستھرائی میں اللہ کے سارے گھر ہی برابر ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفائی کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مسجد میں ایک خاتون جھاڑو دیتی تھی، خاتون ہے، ایک بیچاری غریب خاتون جھاڑو دے رہی ہے، وہ فوت ہو گئی، صحابہ کے نام نے دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے وہ؟ کہا اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو گئی، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا، آپ کو تکلیف نہیں دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی برگزیدہ خاتون جو میری مسجد کی صفائی کرتی تھی، میری مسجد کی صفائی کرنے والی اتنی برگزیدہ، فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ نبی علیہ السلام اس کی قبر پہ گئے، وہاں جا کر کے آپ نے بطور خاص اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ اور مسجد کی صفائی کے حوالے سے ایک شخص نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا، دیہاتی تھا، مسجد کچی ہے، اس کو اس طرح نہیں چھوڑا گیا، فرمایا یہ مسجد بڑا برگزیدہ مقام ہے،
عبادت کی جگہ ہے۔ اس دیہاتی کو سمجھایا گیا بھئی یہ پیشاب اور آلودگی کی جگہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پانی بہاؤ اور اس کو صاف کرو، صفائی کی گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے دیکھا مسجد نبوی میں، ذرا غور کیجئے، آخری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں دو آدمی اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس موجود ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضرت انس سے کہ انس جاؤ ان دو آدمیوں کو بلا کے لاؤ۔ حضرت انس ان کو بلا کے لے کے آئے۔ جب ان کو لایا گیا تو پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم طائف کے علاقے سے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اگر تم مدینہ کے رہائشی ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم نبی کی مسجد میں بیٹھ کر اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو، کس نے تمہیں اجازت دی ہے؟ یہ مسجد کا ادب ہے، یہ مسجد کا احترام ہے، یہ اللہ کے گھر جو برگزیدہ ہیں ان کا وقار ہے، یہ ان کی عزت ہے۔ میرے بھائیوں، مساجد کی عزت کریں، مساجد کے مقام کو سامنے رکھیں، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور دنیاوی باتوں سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں مسجد میں آ کر کے گریز کریں۔ یہاں پہ دینداری ہو، دین کی بات ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نماز کی ادائیگی ہو، نوافل کی ادائیگی ہو، میرے بھائیوں قرآن کلاس ہو، ذکر کی کلاس ہو، یہ تعلیم و تعلم کا یہاں پہ ماحول پیدا کیا جائے، نہ کہ دنیاوی باتیں یہاں پہ کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔